بیٹا السلام علیکم۔ آج چیپٹر نمبر 6 اس کا ایک شارٹ کویشچن ہے اور باقی لانگ کویشچن، اور ہمارا لیکچر بنتا ہے یہ 14۔ آج ہمارا 14 لیکچر ہے اور یہ ہے چیپٹر نمبر 6۔ اس کا ایک شارٹ کویشچن رہ گیا تھا اور باقی جو ہے وہ آپ کو آج 2 اس کے لانگ کویشچن پڑھائے جائیں گے۔ جو شارٹ کویشچن رہ گیا ہے وہ بھی بڑا توجہ طلب ہے۔ اس میں ایک بڑی مشہور بات آ جاتی ہے کہ جنوبی ایشیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی سب سے قدیم مسجد اسی شہر میں ہے۔ بھمبور میں جنوبی ایشیا کی سب سے قدیم مسجد ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کب یہاں پر آیا، اسلام یہاں پر پھیلا، اور اس کی ڈپیکشن یہ مسجد کر رہی ہے جو بھمبور میں مسجد ہے۔ بھمبور کراچی سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 6 کا لاسٹ شارٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد ہم لانگ کویشچن سٹارٹ کر دیں گے۔ بھمبور کراچی سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جسے قدیم زمانے میں دیبل کہا جاتا تھا، جہاں پر محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ بھمبور میں پائے جانے والی ایک مسجد کو جنوبی ایشیا میں دریافت ہونے والی قدیم ترین مسجد کا درجہ حاصل ہے۔ ایک تو کراچی سے یہ 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دوسری بات یہی وہ شہر ہے جس کو دیبل کہا جاتا تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم اس علاقے میں آیا، اسلام کی یہاں بنیاد رکھی گئی، یہ علاقہ فتح کیا گیا اور یہیں پر مسلمانوں کے لیے پہلی مسجد بنی۔ اس کے بعد کا شہر ہے منصورہ، جو محمد بن قاسم کے بیٹے نے آباد کیا تھا۔ اب بیٹا اسی چیپٹر نمبر 6 اس کے لانگ کویشچن شروع کرتے ہیں، اور ہمارا یہ لیکچر نمبر 14 ہے، 14واں لیکچر ہے یہ ہمارا پاکستان اسٹڈیز کے شارٹ کویشچن کے حوالے سے، شارٹ سلیبس کے حوالے سے ہمارا یہ 14واں لیکچر ہے۔ انشاءاللہ یہ لیکچرز کمپلیٹ ہوں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ ان کو سنیں گے، اور آپ کے پاس کیونکہ اسکرین پر بھی میں یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گے۔ اب ایک سوال پیپر میں آیا ہے، بہت چھوٹا ٹاپک لیکن پیپر میں آ چکا ہے۔ بی پاکستانی بائی پاکستانی، یعنی پاکستانی بنیں اور پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اقتصادی یعنی اکنامیکل طور پر انہی اقوام نے ترقی کی جنہوں نے خاص لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات ہی استعمال کریں گے۔ دیکھیے، جب ہم دوسرے ملکوں سے چیزیں منگواتے ہیں تو ہمیں ڈالر میں، پاؤنڈ میں پے کرنا ہوتا ہے، اور اس سے لازمی سی بات ہے وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، انفلیشن بڑھتی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے۔ اپنے ملک کی اگر بنی ہوئی چیزیں ہوں گی ان کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور اس سے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، بے روزگاری میں کمی آتی ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ اس طرح کوریا ہے یا چائنا ہے، جاپان ہے، ان کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں کہ ان لوگوں نے ترقی کس طرح کی، اپنی چیزیں بنائیں اور دنیا میں فروخت کی۔ قومی شعار، اگلی ہیڈنگ ہے، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کے استعمال کا یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اسے ایک تحریک اور قومی شعار کی حیثیت دی۔ یہ دنیا میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان کی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ایک کوالٹی ان کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے اپنی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ دوسرے ملکوں کی امپورٹڈ چیزیں، نہ، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں۔ جب ہم اپنے ملک کی کہیں گے نہیں جی ہم نے جو ٹیبل استعمال کرنی ہو اپنے ملک کی لکڑی کی ہی ہو، ہمارے اپنے مزدور نے بنائی ہو، ہمارے اپنے کارپینٹر نے بنائی، ہم وہ لیں گے۔ ہم کہیں گے ہم امریکہ سے منگوا لیتے ہیں، برطانیہ سے منگوا لیتے ہیں، لازمی باتیں مہنگی پڑے گی اور نقصان ہوگا، خرچہ ہوگا۔ اپنے ملک کی چیز اچھی بنوا لیں، اچھے کاریگر ہوں۔ اس پہ کام کرنے والوں پر بھی یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کام اچھا کریں، ایسا معیاری کام کریں کہ ہمیں باہر جانا ہی نہ پڑے، ہمیں باہر سے چیز منگوانی ہی نہ پڑے۔ ہم کہیں نہیں اپنے ملک کی چیزوں کو ہم ترجیح دیں گے۔ اب پاکستان کی اقتصادی پسماندگی ہوتا کیا ہے؟ لیڈر جو ہیں وہ اپنے ملک کی چیزیں تو پہلے استعمال نہیں کرتے،
اپنا علاج تو اپنے ملک سے کرواتے نہیں ہیں، باہر کے ملکوں سے کرواتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے کہ ہم یہ کہیں جی ہمارے اسپتال اچھے ہیں، ہماری چیزیں اچھی ہیں، جب ہمارے لیڈر ہی اصل میں ہمیشہ سے یہ بات ہے، چائنیز کی کہاوت ہے کہ مچھلی ہمیشہ سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، یعنی جب آپ کا سربراہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ماتحت لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، سربراہ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی اقتصادی پسماندگی آپ دیکھ رہے ہیں، روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنی مصنوعات کی سرپرستی کے بجائے غیر ملکی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ گھڑی لینی ہے تو کسی برانڈ کی لینی ہے، باہر کی لینی ہے، یہ چیزیں تو اس سے لازمی سی بات ہے کہ آپ اپنے ملک میں ترقی دیں، اپنے ملک کی چیزیں بنائیں اور اس میں آپ آگے بڑھنے کی بات کریں۔ شان و شوکت اور ذاتی تفاخر، اب ہمارے یہ گھروں میں بھی عام رجحان پایا جاتا ہے، یہ جی ہمارے چائنا کے یہ برتن ہمارے چائنا کے برتن ہیں، یہ ہمارے کپڑے جاپان کے ہیں، یہ ہماری کار امریکہ کی ہے۔ ہم نے یہ چیز کیا ہے جی شو کرنے کے لیے دنیا کو پتہ چلے یار دیکھو اتنی بڑی میں نے رولز رائس وہاں سے منگوائی ہے، امریکہ سے منگوائی ہے، یہ دیکھو میں اتنا امیر آدمی ہوں، میرے گاڑی میں یہ فنکشن ہے، یہ چیزیں ہیں۔ آپ اپنے ملک کی بنی ہوئی گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کرنا کام مسلم بھی وہی ہے، لیکن کیا ہے ہم نے اپنے شان و شوکت دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر قیمتی زر معدہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے اس عادت کی وجہ سے ہمارا نہایت قیمتی زر معدہ غیر ضروری طور پر ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اقتصادی کلچر، اس صورتحال کی اصلاح کے لیے حکومت اور عوام دونوں سطحوں پر ایک ایسا اقتصادی کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں غیر ملکی مصنوعات پر انحصار کم سے کم ہو۔ اب ہم ایسا کلچر ڈیولپ کر دینا، نہیں جی ہم نے چیز خریدنی ہے اپنے ملک کی بنی ہوئی خریدنی ہے، تو ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں اور اس پر ڈٹ جائیں تو ہماری بہت زیادہ کامیابی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ڈٹتے نہیں ہیں کسی فیصلے پر، ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب تو دیکھیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم ان باتوں کو پھیلائیں کہ نہیں اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، تو ہم بہت زیادہ ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے قائدین اور عوامی زندگی۔ قائدین اور عوامی زندگی کے رہنما غیر ملکی مصنوعات کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کریں، خود بھی ملکی مصنوعات استعمال کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہمارے منسٹرز ہیں، ہمارے سیکرٹریز ہیں، ہمارے آفیشلز ہیں، اگر یہی یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنی تو کہانی بالکل بدل جائے گی۔ لوگ خود بخود کہیں گے یار ہمارے لیڈرز یہ استعمال کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں۔ اسی طرح بہتر معیار، چیزوں کا سٹینڈرڈ بہتر کریں، چیزیں اچھی عمدہ بنائیں تاکہ لوگ اسے خریدیں اور کہیں نہیں پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ہم یہ ایک ایسا فراڈ کریں کہ جو چیزیں باہر بھیجیں وہ بھی تباہی ہو، تو پھر لوگ کیا ہم سے لیں گے چیزیں، کہیں گے یہ تو بہت فراڈ قوم ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں خیال رکھنی ہوتی۔ ملکی مصنوعات کا معیار بہتر بنانے کے لیے حکومت کی سطح پر منصوبہ بندی کی جائے تاکہ لوگ ضرورتاً غیر ملکی اشیاء خریدنے پر مجبور نہ ہوں۔ ٹیکس میں چھوٹ، ملکی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے صنعت کاروں کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اچھے پاکستانی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات استعمال کریں، پاکستانی بنیں، پاکستانی مصنوعات استعمال کریں کا نعرہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے آپ کو اس پورے جو آج ابھی ٹاپک میں نے پڑھایا ہے اس میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ کلچر پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنی یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں تو پھر کہانی بہت حد تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو اگلا سوال ہے وہ ہے کلچر کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ کلچر کی تعریف اور اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے۔ کلچر یا ثقافت ایک وسیع مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے۔ کلچر ان تمام اچھائیوں اور برائیوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جسے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر قوم اپنی ابتدا سے لے کر موجودہ لمحے تک پیش آنے والے مخصوص حالات میں
اپنے عقائد و نظریات سے روشنی حاصل کر کے زندگی کے مختلف شعبوں، سائنسی علوم، ادبیات، فنون اور مجلسی زندگی میں جو کمالات حاصل کرتی ہے، ان کمالات کا مجموعہ اس قوم کا کلچر کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کی تعریف کیوں کی ہے؟ کلچر اس کا نام ہے جس میں مذہب، عقائد، علوم اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، فن و ہنر، رسم و رواج، افعال ارادی اور قانونی صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں جن کا انسان معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے اور جن کے برتنے سے معاشرے کے متضاد مختلف افراد اور طبقوں میں اشتراک و مماثلت و وحدت اور یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے، جن کے ذریعے انسان کے وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کلچر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انداز حیات ہے جو کسی خاص ملک یا مقام میں اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے فنون، رسم و رواج، عادات اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ عادات اور رسم و رواج اور مذہب میں نظر آتا ہے۔ جی بیٹا، یہ پیج نمبر 37 پر چلے گئے ہیں، ہم اگلے پیج پر چلے گئے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اور ٹی ایس ایلیٹ کی جو یہاں پر تعریف ہے یہ میں دہرا دیتا ہوں۔ کلچر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انداز حیات ہے جو کسی خاص ملک یا مقام میں اکٹھے رہتے ہوں۔ یہ ان کے فنون، رسم و رواج، عادات اور مذہب میں نظر آتا ہے۔ اب کلچر کی اہمیت کیا ہے؟ ہر علاقے کے لوگوں میں اپنی زمین، اپنے ماحول اور اپنی تاریخ کے اثر سے کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی شناخت کی علامت بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، مختلف علاقوں میں آپ جائیں گے، مختلف ملکوں میں آپ جائیں گے، ان لوگوں کے مخصوص عادات ہوتی ہیں اور انہی سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہم اگر پنجاب میں رہتے ہیں، ہماری مخصوص عادات ہیں، مخصوص لباس ہے، مخصوص طور طریقے ہیں، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں۔ سندھ میں چلے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، بلوچستان میں چلے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح کے وی کے میں ہر علاقے کی اپنی شناخت ہوتی ہے اور اس سے اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ جدید ماہرین کا جو نقطہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ عمرانی علوم کے جدید ماہرین نے قوموں کی تشکیل اور شناخت کے عمل میں جس مطالعہ علم یا سیاست کا موضوع ہے، کلچر کی بنیادی اہمیت پر پوری طرح زور دیا ہے، اور اب کسی ملک کی سیاسیات کے مطالعے میں سیاسی اداروں کے بجائے سیاسی کلچر کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ قیام پاکستان کی تحریک کے مطالعے سے کلچر اور قومیت کے تعلق کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ہم نے کس بات پر پاکستان کا مطالبہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطالبہ جس بات پر کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ علاقہ جہاں پر ہم اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پاکستان کا مقصد کوئی عام قسم کی قومی ریاست قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنے تمدن، ثقافت اور کلچر کی حفاظت کر سکیں اور اسے ترقی دے سکیں۔ مسلم کلچر ہی ہندوستان میں اسلامی قومیت کی تشکیل کی بنیاد بنا۔ اس قومیت کو بعد میں پاکستانی قومیت اور اس کلچر کو پاکستانی کلچر کا نام دیا گیا۔ جی بیٹا، یہ جو آپ کو لیکچر میں نے ڈیلیور کیا ہے اس میں میں نے 2 لانگ کویسچن شامل کیے ہیں، اور 2 لانگ کویسچن جو ہیں جن میں پہلا لانگ کویسچن بی پاکستانی بائیں پاکستانی تھا کہ پاکستانی بنیں اور پاکستانی مصنوعات خریدیں، اور دوسرا لیکچر آپ کے سامنے آیا اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمارا جو کلچر ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور پھر پاکستانی کلچر کیا ہے، اور ہم نے پاکستان کس بیس پر حاصل کیا تھا۔ بیٹا، کلچر، ثقافت، مذہب، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے مطالعے میں ضرور ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ کتنے قدیم ہیں، ان میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بیٹا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 14واں لیکچر تھا، 14واں لیکچر تھا پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے، مطالعہ پاکستان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔